میرا نام سید احمد شاہ عبدالی ہے اور میں عبدالی کے نام سے کام کرتا ہوں، ووڈ آرٹسٹ ہوں۔ یہ ایک یونیک آرٹ ہے، ایک نیا آرٹ ہے۔ یہ بڑا سینسیٹیو کام ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ آئل پینٹنگ میں اور پینسل اسکیچ میں آپ انڈو بھی کر سکتے ہیں اس کو، مطلب ریموو کر کے، لیکن اس میں اگر آپ نے ایک ٹچ لگا دیا تو وہ جو ہے وہ پرماننٹ ہے وہ، تو اس لیے بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے آپ کو، بہت زیادہ۔ یہ جو اس وقت میں کر رہا ہوں، یہ سلائڈ کارونگ کر رہا ہوں، اس کو سینڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سینڈر۔ میرے پاس میں 4 آپشن استعمال کرتا ہوں پورٹریٹس میں: ڈیپ کارونگ، سلائڈ کارونگ، ڈاٹ کارونگ اور سینڈر۔ تو ڈیپ کارونگ اور سلائڈ کارونگ تو پہلے ہی دنیا میں ہو رہی تھی، آپ نے 3D اسٹیچوز وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے، یہ بھی ہماری ہی ایک وہ ہے، شاخ ہے ایک طرح سے۔ لیکن یہ جو سلائڈ کارونگ ہے اور ڈاٹ کارونگ، یہ میں نے ایک طرح سے شروع کی ہے، پوری دنیا میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو آئل پینٹنگ جی پورٹریٹس وغیرہ جو لوگ بناتے تھے، اس کو میں ووڈ کے اوپر ایفیکٹ دینا چاہتا تھا، لیکن ٹون کلرز دینے کے لیے کیا کیا جائے، یہ کوئی آپشن کسی کے پاس تھا نہیں، وہ میں نے بنا لیا۔ یہ کہ ایک تو ووڈ کا جو نیچرل کلر ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو میں آرٹیفیشل جو پگمنٹ کلرز ہیں وہ دیتا ہوں، تو یہ 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، اس میں سے میں نے شیڈ نکالنا ہے۔ مجھے مسئلہ تھوڑا سا ہوتا ہے جو خواتین کے چہرے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کنٹورنگ ہوتی ہے، اور خواتین کے جو چہرے ہیں وہ کیمرے کو ڈاج بھی دے دیتے ہیں وہ، کیونکہ کنٹورنگ ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ ٹائمنگ خواتین کے چہرے پہ، کیونکہ سافٹنس زیادہ ہوتی ہے، اس میں سینڈر ہم زیادہ کرتے ہیں اس میں، کیونکہ جس طرح اب یہ آپ نے چہرہ دیکھا ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر سختی ہونی چاہیے تھی، اور یہ ہوتی بھی ہے اس میں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں ایزیلی اس کو یہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن خواتین کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سافٹ ہوتے ہیں، کنٹورنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، ٹون کلرز ہوتے ہیں، مکسنگ ہوتی ہے ساری اس میں، تو اس کو شو کرنے کے لیے تو مجھے یہ 4 طرح کی کارونگ استعمال کرنی پڑتی ہے جو میں کرتا ہوں، اور یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ میں نے پشاور سے 76 میں ڈپلومہ لیا تھا اسکلپچر میں، میں بیسیکلی اسکلپچر ہوں، لیکن تعلق میرا وزیرستان سے ہے، تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ مذہبی ہمارا گھرانہ ہے، تو وہ اسکلپچر کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے علاقے میں پسند نہیں کیا تھا، وہ بتوں کے اس میں آ جاتا ہے، تو میں کیلیگرافی کی طرف چلا گیا۔ میں 76 کے بعد میں نے ڈپلومہ کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی فائن آرٹ میں، اس کے بعد کراچی میں میں نے یہ کام شروع کر دیا کارونگ کا۔ مجھے تقریباً 30 ایئرز ہو گئے اس میں جی۔ پہلے میں سمپل کارونگ کرتا تھا، اور میں اٹلی اور میلان بھی جا کے اسی لیے گیا تھا کہ میں دیکھ لوں وہاں پہ، کیونکہ وہاں ووڈ کے اوپر کام زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ، لیکن وہ بھی گورے بھی اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ ان کو دیکھ کے تو میں نے ایک درمیان والی چیز نکال لی کہ یہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں پاکستان کا نام روشن ہو۔ یہ جناب اس کا ہر ایک جو پورٹریٹ ہے وہ 4 پروسیس سے ہو کر جاتا ہے۔ نمبر 1 تو لکڑی کی جو چوائس ہے، وہ آپ نے لکڑی کی چوائس کرنی ہے۔ میں امپورٹڈ ووڈ استعمال کرتا ہوں جو کیل ووڈ ہے، آسٹریلین ووڈ ہے یہ، اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے باقاعدہ۔ اس کو شیپ بنا کے، شیپ دے کے یہ ڈیسائیڈ کر کے کتنی پورٹریٹ ہوگی اور کیا یہ وہ، اس کے بعد پھر اس کے اوپر اسکیچ ہوتا ہے، پینسل اسکیچ کرنے کے بعد پھر میں کیا ایک لائن کارونگ کرتا ہوں، کارونگ سے لائن اس کو لائن وہ کر دیتا ہوں، سارا لائن اپ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو کارونگ پلیسز ہوتے ہیں، جو اسپاٹس ہوتے ہیں، اس کو اسپیسیفائی کر کے تو اس کے اوپر میں ڈاٹ کارونگ، سلائڈ کارونگ، سینڈر یہ کرتا ہوں۔ اور یہ اس کے پروسیس یہ ہے کہ جب میں اس کو کارونگ کر کے ایک دفعہ کارونگ ہوتی ہے، پھر اس کو پگمنٹ کلرز ہوتے ہیں، پھر یہ بٹی میں جاتا ہے، یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا بٹی کے اندر اس کو ہیٹ دیتے ہیں، سلو ہیٹ دیتے ہیں اس کو، پھر یہ جو اس کے جو پگمنٹ کلرز ہیں وہ اس کے اندر میش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کی لک جو ہے نا اس طرح ہو جاتی ہے جیسے آپ نے پیروگرافی دیکھی ہوگی، پیروگرافی کی طرح اس کی لک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نکال کے اس کو پھر ہم مزید اس کے لائٹس اس کو لائٹ دیتے ہیں، لائٹس میں سینڈر استعمال کرتے ہیں، سلائڈ کارونگ استعمال کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے بعد پھر یہ ایک سینڈر کے مرحلے سے جاتا ہے، یہ آخر میں پھر ایک سینڈر، تب جا کر یہ آپ کے سامنے پورٹریٹ پڑی ہوئی ہے۔ یہ پیروگرافی ایک الگ چیز ہے، وہ آرٹیفیشل ووڈ کے اوپر، یہ ایک نیچرل ووڈ ہے۔ اب دیکھیں اس میں گریں بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور اس میں آپ کو سختی بھی آپ کو نظر آئے گی،
اور اس میں آپ کو نرم لکڑی بھی ہوتی ہے. اس کی 3000 پرائس ہے. اس کی 3000 میں عام طور پہ دیتا ہوں. یہ 9 انچ کی لکڑی کے اوپر ہے اور اس کی لینتھ ہے تقریباً کوئی 14 انچ کی. تو میں یہ 3000 میں دیتا ہوں میں. اور سولو بناتے ہیں ہم پورٹریٹ, کیونکہ چھوٹا چہرہ ہوگا اس کو اس پہ ہم کام تھوڑا سا مشکل سے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے تو اس کے گرینز کو وہ رب کرتے ہیں نا ہم لوگ. جس طرح میں گرینز جو ہے نا اس کے وہ گرین کے ڈائریکشن کے حساب سے چل رہا ہوں میں. یہ گرینز اوپر سے نیچے ہیں تو میں اس کے ڈائریکشن کے حساب سے چل رہا ہوں. یہ میرے کراچی میں شاگرد ہیں, 12 شاگرد ہیں میرے, اور وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اس کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں, اور وہ آپ کو زیادہ ایج کی عمر میں حاصل ہوتا ہے وہ. تو چونکہ وہ یہ سارے ینگسٹر ہیں اور آج کل ینگسٹر جو ہے وہ امیجیٹ رزلٹ چاہتے ہیں, وہ کہ جی ابھی بنے اور ابھی تیار ہو جائیے وہ, لیکن ایسا تو ہوتا نہیں. تو یہ اس سارے پروسیس کو جب آپ مکمل کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ یہ پسینہ ایک دفعہ آپ کا پسینہ بہہ جاتا ہے وہ. یہ جس پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں یہ ارطغرل غازی کی پورٹریٹ ہے اور اس کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. یہ میں نے سینکڑوں کے حساب سے بنائی ہے اور میری ویڈیو پوری دنیا میں چل رہی ہے. جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ارطغرل غازی کی پورٹریٹ بناتے ہوئے, اور وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے اور لوگوں نے ڈیمانڈ بھی دینی شروع کر دی. مجھے تقریباً یہ سینکڑوں میں نے بنائی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی پورٹریٹس بھی بہت زیادہ بکتی ہیں وہ. اب اس میلے میں تقریباً کوئی 20 پورٹریٹس لے کر آیا تھا ان کے, وہ سارے کے سارے بک, ایک بھی میرے پاس نہیں ہے. ماشاءاللہ ان کا بھی بہت زیادہ بک رہا ہے. اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ان کے لوگ لیتے ہیں, آرڈرز بھی مجھے ملتے ہیں. مجھے لوگ اپنے پورٹریٹس بنانے کے آرڈرز بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے کیمرے سے ان کے بزرگوں کی جو تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ فیڈ ہو جاتی ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کو کیسے پریزرو کریں, اس کو خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے میری اسپیشلٹی وہی ہے, مجھے لوگ دیتے ہیں وہ, اور میں ان کو لکڑی کے اوپر بنا کے اس کے بعد پھر وہ ایک پرماننٹ چیز ہو جاتی ہے. وہ فریم کرتے ہیں اس کو, وہ خراب نہیں ہوتی. یہ لکڑی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس کو آپ بے شک آپ لگا دیں تو یہ اس کی تھوڑی کیئر لوہے کی طرح ہی ہوتی ہے. اگر آپ لوہے کے اوپر پانی ڈالیں گے تو اس کو زنگ لگ جائے گا. لوہے کی بھی تھوڑی کیئر ہوتی ہے, ہر چیز کی کیئر ہوتی ہے. اس کی بھی ایک تھوڑی سی کیئر یہ ہے کہ آپ نے گھر پہ لگایا تو بس اس کو تھوڑا سا صاف کر لیا کریں, اس کو ہلکی کوئی 5-6 سال کے بعد پالش کر دیا کریں, بس ختم. یہی کیئر ہے اس کی. تو یہ ایک پرماننٹ چیز ہے.